بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سلسلے کے واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ کس طرح صلاح الدین ایوبی کا جب صلاح الدین ایوبی فلسطین میں فتح کی کوشش میں لگا ہوا تھا ایک قلعہ سر کرنے کے بعد، تو اس کا بھائی تقی الدین اس کے پاس ایک فوجی کمانڈر بھیجتا ہے۔ وہ آ کے سلطان ایوبی کی جنگ کی صورتحال بتاتا ہے کہ ابھی فی الحال ہمیں شکست تو نہیں ہوئی، لیکن حالات بتا رہے ہیں ہماری پوری فوج پھیل گئی ہے آدھے سوڈان میں۔ اس نے وہاں باقی باتیں تو بتا دیں، لیکن ایک بات نہ بتائی، غالباً اس کمانڈر کو معلوم نہ ہوگا۔ ایسے انکشافات بہت بعد میں ہوئے۔ تقی الدین کی فوج 10-10 12-12 کی ٹولیوں میں بکھر کے لڑ رہی تھی۔ بعض علاقوں میں خانہ بدوشوں کے جھونپڑے اور خیمے تھے، بعض جگہیں ہری بھری اور سبز تھیں، بیشتر علاقہ بنجر ویران ریگستان تھا۔ ایک شام 3 چھاپہ مار مجاہدین واپس اپنے سینئر کمانڈر کے پاس، ان میں 2 زخمی تھے۔ انہوں نے سنایا کہ ان کی پارٹی میں 21 افراد تھے اور 22واں پارٹی کمانڈر تھا۔ دن کے بعد پارٹی ایک جگہ چھپی ہوئی تھی۔ پارٹی کمانڈر ادھر ادھر اس طرح ٹہرا جیسے پہرا دے رہو یا کسی کی راہ دیکھ رہو۔ ایک سلطانی اونٹ سوار گزرا اور پارٹی کمانڈر دیکھ کے رک گیا۔ کمانڈر اس کے پاس گیا اور معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا باتیں کی۔ چتر سوار چلا گیا، مطلب اونٹ سوار، تو اس نے پارٹی کمانڈر نے اپنے 21 جانباز خوشخبری سنائی۔ 2 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں۔ اس اونٹ سوار نے پارٹی کو اپنے گاؤں منتقل کیا ہے اور رات کو گاؤں والے پارٹی کو اپنا مہمان رکھیں گے اور دشمن کی ایک جگہ بھی بتائیں گے۔ تمام جانباز بہت خوش ہوئے۔ کھانا وانا ملنے کے علاوہ دشمن حملے کا موقع مل رہا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی سب اس گاؤں کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کے دیکھا صرف 3 جھونپڑے تھے، ادھر ادھر درخت تھے اور پانی بھی تھا۔ سپاہیوں کو جھونپڑیوں کے باہر ڈیرے ڈالنے کو کہا گیا۔ پارٹی کمانڈر ایک جھونپڑے میں چلا گیا، باہر مشلیں چلائی نہ گئیں اور سب کو کھانا دیا گیا۔ پارٹی کمانڈر نے کہا سب سو جاؤ، حملے وقت انہیں جگا دیا جائے گا۔ تھکے ہوئے سپاہی سو گئے۔ یہ 3 جو واپس ہے ان میں سے ایک سو نہ سکا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایک جھونپڑے میں عورتوں کے کہکوں کی آواز آئی۔ اس نے جھانک کر دیکھا جھونپڑے میں پارٹی کمانڈر 2 نہایت خوبصورت لڑکیوں سے ہنس کھیل رہا تھا اور شراب چل رہا تھا۔ لڑکیاں صحرائی لباس میں تھیں لیکن صحرائی لگتی نہیں تھیں۔ اس سپاہی کو کچھ دبی دبی آوازیں سنائی دیں۔ چاندنی میں اس نے دیکھا بہت سے آدمی آ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں برچھیاں اور تلوار تھیں۔ سپاہی جھونپڑے کی اوٹ میں ہو گیا اور دیکھتا رہا یہ کون لوگ ہیں۔ جھونپڑے میں کوئی داخل ہو، اس کی آواز ہے کیوں بھائی کام کر دیں۔ پارٹی کمانڈر نے کہا تم آ گئے، سب سوئے میں ختم کر دو۔ لڑکیوں کہہ کے سنائی دیے۔ وہ آدمی آ رہے تھے، سوئی پارٹی پہ ٹوٹ پڑے۔ کچھ تو سوتے میں ختم ہو، جو جاگ اٹھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ یہ سپاہی چھپا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے 2 ساتھی بھاگتے ہوئے دکھائے۔ موقع دیکھ کے سپاہی بھاگ کھڑا اور اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملا۔ وہ دونوں زخمی تھے، کسی نے ان کا تعاقب نہ کیا۔ معلوم نہ ہو سکا پارٹی کمانڈر اس لالچ میں آ گیا تھا یا پہلے سے دشمن کا ایجنٹ تھا اور اپنے آدمی غربانے کا موقع دیکھ رہا تھا۔ بہرحال یہ انکشاف ہوا کہ دشمن نے بکھرے مسلمان دستوں ختم کرنے یا اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال شروع کر دیا۔ دشمن انسانی فطرت کمزوریوں سے جانتے تھے۔ ان حال میں لڑنے میں سپاہی کو پیٹ اور جنس کی بھوک بہت پریشان کرتی ہے۔ دشمن مجاہدین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حملے الگ کر رہا تھا اور نفسیاتی ہتھیار بھی استعمال کرتا ہے۔ ایسے چند اور واقعات بھی ہیں۔ مجاہدین کو خبردار کیا گیا کسی کے جھانسے میں نہ آئے۔ ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ ایک چھاپہ مار دستے کا کمانڈر عطاء الہاشمی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا دستہ 3-4 پارٹیوں میں بکھرا ہوا تھا۔ مصر سے آنے والی جہاں سے ان کو رسد آتی تھی، سپلائی آتی تھی، اس کا راستہ تھا۔ عطاء الہاشم نے صرف ایک دستے سے، جس کی نفری 100 سے کچھ کم تھی، رسد کے اپنے سپلائی کے تمام راستے محفوظ کر لیے تھے۔ رسد پر چھاپہ مارتے ہوئے دشمن کا اس نے بہت نقصان کیا تھا۔ اس کے جانباز اچانک جھپٹ پڑتے تھے۔ سوڈانی انہوں نے ختم کرنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن 5-6 جانبازوں کو شہید کرنے کے سوا کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ عطاء الہاشم ٹیلوں میں ڈھکی ہوئی ایک جگہ بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ 6-7 جانباز تھے۔ اس نے ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ اسے صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں 2 لڑکیوں نے ادھیڑ عمر آدمی نظر آئے۔ عطاء الہاشم کو دیکھ کر تینوں اس کے پاس آ گئے۔ لڑکیاں سوڈانی معلوم ہوتی، لیکن جو انہوں نے لباس پہن رکھا تھا وہ بہروپ لگتا تھا۔ ان کے چہروں پر گرد تھی، چہرے اداس تھے اور تھکن بھی تھی۔ لڑکیاں ادھیڑ عمر آدمی کے پیچھے ہو گئی۔ جھجک اور شرم کا اظہار تھا۔ اس آدمی نے کچھ مصری اور کچھ سوڈانی زبان میں کہا کہ وہ مسلمان ہے اور یہ دونوں اس کی بیٹیاں ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ عطاء الہاشم سوڈان کی زبان جانتا تھا، وہ چھاپا مار تھا۔ سوڈانی علاقے میں کمانڈو کارروائی کامیابی کے لیے اس نے سوڈانی زبان سیکھ لی تھی۔ اس کے پاس خوراک کی کمی نہیں تھی، وہ رست کا محافظ تھا۔ 2-3 بار رست گزری جس میں اس نے اپنے دستے کے لیے بہت سارا راشن پانی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس نے تینوں کو کھانا دیا اور پوچھا وہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے کسی گاؤں کا نام لے کے کہا ان کا گاؤں جنگ کی زد میں آ گیا۔ کبھی سوڈانی آ جاتے ہیں، کبھی مسلمان، دونوں
گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے، وہ ان لڑکیوں کو فوجیوں سے چھپاتا پھر رہا ہے۔ آخر تنگ آ کر گھر سے نکل کھڑا ہوا، وہ لڑکیوں کی عزت بچانا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے کوشش میں مصر چلا جائے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اس نے عطاء الہاشم سے کہا وہ انہیں مصر پہنچا دے۔ اس نے پوچھا تم لوگ اس جگہ کب تک رہو گے؟ جب تک رہوں گا تم تینوں کو اپنے ساتھ رکھوں گا، عطاء الہاشم نے جواب دیا۔ آپ ان دونوں لڑکیوں کو بھی پناہ میں لے لیں۔ ادھیڑ عمر نے کہا میں چلا جاتا ہوں، میں دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں آپ کی زندگی کتنی دشوار ہے۔ ایک لڑکی نے معصوم لہجے میں اور پوچھا آپ کو اپنا گھر اور بیوی بچے یاد نہیں آتے؟ سب یاد آتے ہیں، عطاء الہاشم جواب دیا، لیکن میں اپنے فرض کو نہیں بھول سکتا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کھانا کھا کر اور پانی ان کے جسموں میں نئی جان اور نئی روح پھونک گیا۔ ایک لڑکی تو خاموش رہی، دوسری کی زبان رواں ہوگی۔ اس نے جتنی باتیں ان میں عطاء الہاشم اس کے جاں بازوں کے لیے ہمدردی۔ اس نے یہ بھی کہا آپ لوگ وطن سے اتنی دور جا کے اپنی جانیں کیوں ضائع کرتے ہیں؟ عطاء الہاشم اٹھ کھڑا ہوا، اس نے تینوں کو اٹھا اور اپنے آدمیوں کو بلایا۔ انہیں کہا اس سوڈانی کے پاؤں رسیوں سے باندھ کر میرے گھوڑے کے پیچھے باندھ دو۔ انہوں نے اسے گرا کر پاؤں باندھے اور گھوڑا کھول لائے۔ رسی کا ایک سرا گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھا۔ عطاء الہاشم کے ایک سپاہی سے کہا گھوڑے پہ سوار ہو جائے، وہ سوار ہو گیا۔ عطاء الہاشم نے لڑکیوں کو اکٹھا کھڑا کر کے 2-3 انداز میں انہیں کہا میرے اشارے پہ لڑکیوں کے آنکھوں کے درمیان ایک ایک تیر چلا دیں اور گھوڑ سوار گھوڑوں کو ایڑ لگا دے۔ گھوڑے کے پیچھے سوڈانی بندھا ہوا زمین پر پڑا تھا، اسے معلوم تھا گھوڑا دوڑے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ 3 اندازوں نے ایک ایک تیر کمان میں ڈال لیا اور گھوڑ سوار نے باگیں تھام لی۔ عطاء الہاشم نے سوڈانی لڑکی اور آدمی سے کہا میں تم تینوں کو صرف ایک بار کہوں گا، اپنی اصلیت بتا دو، جس مقصد کے لیے آئے ہو صاف بتا دو ورنہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خاموشی طاری ہو گئی۔ لڑکیوں نے گھوڑے کے پیچھے بندے اپنے سپاہی کو دیکھا، وہ بھی خاموش تھا۔ انہوں نے آنکھوں میں مشورہ کیا۔ سوڈانی نے کہا وہ اپنا آپ ظاہر کر دے گا۔ عطاء الہاشم اس کے پاس بیٹھ گیا اور وہ سچ بولے گا تو اسے کھولا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا وہ پتھر دل انسان، تیرے پاس اتنی خوبصورت لڑکیاں لائے ہوں اور تو انہیں تیروں کا نشان بنا رہا ہے، انہیں اپنے پاس رکھ لے اور اپنے دستے کو سمیٹ کر یہاں سے چلا جائے، یہ قیمت تھوڑی ہے؟ تو اپنی قیمت بتا، سونے کے سکے مانگ، کچھ اور مانگ، شام سے پہلے لا دوں گا۔ عطاء الہاشم اٹھا اور سوار سے کہا گھوڑا چال چلا کے 15-20 قدم دور لے جاؤ۔ گھوڑا چل پڑا، 4 قدم دور گیا، سوڈانی بلبلا اٹھا۔ عطاء الہاشم نے کہا رک جاؤ۔ گھوڑا رکا تو عطاء الہاشم نے اس کے پاس جا کے کہا سیدھی بات کرے۔ مان گیا، اس نے بتایا وہ سوڈانی جاسوس ہے اور اسے صلیبیوں نے ٹریننگ دی ہے۔ لڑکیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ مصر کی پیدائش ہیں اور صلیبیوں نے انہیں تخریب کاری کے فن کا ماہر بنا رکھا ہے۔ عطاء الہاشم نے اس کے پاؤں کھول دی اور اسے اپنے پاس بٹھا کر باتیں پوچھی۔ اس نے بتایا اسے ایک کام دیا گیا کہ سوڈان میں پہلے مسلمان کمانڈروں کو لڑکیوں یا سونے چاندی کا چکما دے کے ان کے سپاہیوں کو ختم کیا جائے یا قید کیا جائے اور انہیں اپنے ساتھ لایا جائے۔ اس نے بتایا کہ اس نے عطاء الہاشم نے رست کا راستہ ایسا خوبی سے محفوظ کر رکھا تھا کہ صلیبی اور سوڈانی چھاپاؤں کا جانی نقصان بھی ہوا اور رسد بھی نکل گئی۔ اسے یہ مشن دے کر بھیجا گیا تھا عطاء الہاشم کو ان لڑکیوں سے اندھا کر کے اسے قتل کر دے، اسے پھندے میں لیا، اسے قید کر لیا جائے، اگر وہ ایمان کا کچا ثابت ہو تو اسے اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ حضرتین حیران تھا، عطاء الہاشم نے اتنی خوبصورت لڑکیوں کو بھول نہیں کیا۔ اس نے جب عطاء الہاشم سے پوچھا اس نے لڑکیوں کو زوائر جواہرات کیوں چھوڑ دیے تو عطاء الہاشم نے کہا کیونکہ میں ایمان کا کچا نہیں۔ عطاء الہاشم نے لڑکیوں کو بلایا، زیادہ باتیں کرنے والی نے پوچھا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اس نے کہا صبح میں اپنے کمانڈر کے پاس بھیج دوں گا۔ سورج غروب ہونے والا تھا جب اس کے دستے کی ایک ٹولی واپس آ گئی۔ اس نے ٹولی کو کچھ دور دور تک پھیلا دیا۔ اس نے ہر کسی کو بتایا تینوں جاسوس اور تخریب کار ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھیوں کو معلوم اور یہاں آئے اور انہیں چھڑانے کے لیے حملہ کریں۔ ان نظامات کے بعد وہ آرام کے لیے لیٹ گئے۔ وہ جگہ نشیب و فراز کی تھی، اس نے لیٹنے سے پہلے دیکھا تھا اس کے سپاہی نے لڑکیوں اور مردوں کو کس طرح لٹایا ہے۔ خود ایک ٹیلے کے ساتھ جا لیٹا جہاں اپنے سپاہیوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھ لگ گئی، کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے دن میں 2 لڑکیاں آگے اس سوچ میں کھو گیا یہ کتنی خوبصورت اور بظاہر کیسی معصوم سی لڑکیاں، ان سے کتنا غلیظ اور گندہ خطرناک کام ہو رہا ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو کسی باعزت گھرانے دلہن بن کر جاتی۔ اسے اپنی بیوی یاد آ گئی جو دلہن بن کے اس کے گھر آ گئی تھی، انہی کی طرح جوان اور دلکش تھی۔ اپنی بیوی کی یاد اسے خوبصورت رومانوی تصورات میں لے گئی۔ اس ویران صحرا میں جہاں وہ موت کے ساتھ آنکھ میں چلی کھیل رہا تھا، ان تصوروں نے اس پر نشہ سا طاری کر دیا۔ میدان جنگ میں سپاہی ایسی تصوروں اور بڑی دلکش یادوں سے دل بہلایا کرتے ہیں۔ چاندنی نکھر آئی تھی، صحرا کی چاندنی بڑی شفاف اور خنک ہوا کرتی ہے، اس کی خنکی میں ایسا تاثر ہوتا ہے کہ ذہن اور دل سے موت کے خوف کو دھو ڈالتا ہے۔ عطاء الہاشم اٹھا اور اس انداز سے خرامہ اس جگہ چلا گیا جہاں لڑکیاں سوئی تھیں، جیسے حفاظتی انتظامات کا معائنہ کر رہا ہو۔ وہ اکٹھی سو رہی تھیں اور ان کے ارد گرد سپاہی پھیلے ہوئے۔ سوڈانی آدمی کو کچھ دور 3 سپاہی ڈرگے میں سویا گیا۔ عطاء الہاشم نے ایک لڑکی کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے دبایا، لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ عطاء الہاشم کو چاندنی میں پہچان کر اٹھ بیٹھی۔ عطاء الہاشم نے اسے اٹھنے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ لڑکی خوشی سے اس کے ایسے اٹھی جیسے اس پتھر جیسے کمانڈر پہ اس کا جادو چل گیا، اس کے ساتھ چل پڑی۔
اب کیا تھا، الہاشم اس کے قبضے میں آ گیا اور ان لڑکیوں کے ساتھ لڑکیوں نے اپنا مقصد حاصل کر